جن کو منزلوں کی فکر ہوتی ہے وہ لذت دیکھ کر رکتے نہیں ہیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آدمی کو کھائے جا رہا ہے، کوئی تو تحقیق کرے اس نئی بیماری پر۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی حل کر دیا کرو۔ بالکل نماز سکون دیتی ہے اگر نماز کو سکون سے پڑھا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں مبتلا ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر امیر بن جاؤ تو تکبر نہ کرنا، اور اگر غریب بن جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں مگر بکھرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ رشتے، کردار، گھر بار اور یقین۔ اللہ کریم کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے دینے والی، بس طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرنا، یا تو تمہیں ایک اچھا ساتھی ملے گا، نہیں تو ایک امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کریم کی رحمت کسی بھی لمحے بے پناہ برس سکتی ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر کبھی اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا، اس کو نکل کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر، طاقتور ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ کسی سے اس قدر توقعات وابستہ نہ کرنا کہ اگر توقعات ٹوٹیں تو آپ بھی ٹوٹ جائیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بھلائے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کوئی بھی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ لوگوں کو عزت دیں، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ کامیابی کے حصول کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ مثبت بنائیں اور دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا سیکھیں۔ جس کو گھر سے عقل نہیں ملتی اس کو زمانہ اچھے طریقے سے عقل دے دیتا ہے۔ دل میں اتر جانے والے کام کریں، نہ دل سے اتر جانے والے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ اگر مطلب نہ ملے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ رشتوں کے اندر مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس کو کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی اور برائی کر کے پریشانی ہوئی وہ مومن ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ صبر ایسی شے ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کی، والدین کی عزت کرے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے،
کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کریں۔ یقین کامل ہو تو اللہ کریم کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اکثر اوقات اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہنا اور دوسرے شخص کی چالاکیاں دیکھنا۔ وہ ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ بولے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے، تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کر رہا ہے، مگر بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو نصیب کے اندر نہیں ہوتا وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔